اگر عقیدہ کامل نہیں ہے، اگر نظریہ درست نہیں ہے اور ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر عمل جتنے بھی کر لیں، چاہے 70 نبیوں کے برابر عمل کر لیں، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ عزیزان محترم، بیان کردہ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر رہنے کی کوشش کرو، دین پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں موت آئے تو دین اسلام پر ہی موت آئے۔ تاکہ تمہیں موت آئے تو کس دین پر آئے؟ دین اسلام پر ہی موت آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میرے تیرے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے۔ اللہ نے جس کا جتنا رزق مقدر فرما دیا اس کو وہ مل کے رہے گا، اور فرمایا کہ انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ اس کا رزق اسے پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ ساتوں زمین کی تہہ میں چلا جائے، اس کا رزق اسے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن انسان کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ اس کے اپنے سر پر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے قرآن پاک میں جنت کی خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی اہمیت اور حفاظت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ عن قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں تنہائی اختیار کرنا ضروری ہوگا، جس میں تنہائی اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ اس وقت صرف اس شخص کا ایمان سلامت رہے گا جو حفاظت ایمان کی فکر میں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں حفاظت ایمان کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو حفاظت ایمان کی فکر میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا پھرے، جس طرح پرندہ اور لومڑی اپنے بچے کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اس زمانے میں وہ بکریاں چرانے والا بھلائی پر ہوگا جو اپنے علم کے مطابق نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں سے الگ رہے۔ آج وہ دور ہے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپنا پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی زیادہ تر لوگوں کی محفلوں میں رہیں اور ہر بندے کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہر چوک چوراہے میں آپ کی مجلس ہو، تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس ایسے بھی آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جن میں ایسے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور آپ کو ملانی پڑتی ہے۔ آپ مجبور ہیں، آپ کو وہ چودھری صاحب کہہ کے بات کر رہا ہے، آپ کو حاجی صاحب کہہ کے بات کر رہا ہے۔ کیوں حاجی صاحب؟ اللہ نے انجی آکھیا نا تے حاجی صاحب نے بھی ایک سر ہلا دینا، ہاں جی انجی گال ہے، حالانکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، صرف اپنی ناک بچانے کے لیے، صرف اس لفظ کی لاج رکھتے ہوئے کہ ہاں جی چودھری صاحب انجی گال ہے۔ تو آج وہ دور ہے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپنا پڑتا ہے، لیکن چھپ کر بھی ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہم جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کو اور خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہمارا موبائل ہے، ہمارے موبائل کا مس یوز ہے، مذہبی طور پر بھی مس یوز ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی مس یوز کیا جا رہا ہے۔ مذہبی طور پر ہمیں اس بات کی تمیز نہیں ہے
امتیاز نہیں کرتے لوگ کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا۔ ہر وہ بندہ جس نے 2 سال مدرسے میں لگائے، وہ موبائل اٹھایا، کیمرہ کھولا اور دین اسلام پر لیکچر دینا شروع کر دیے، آپ اس کی تقاریر سن کے آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا علم والا ہے۔ آپ کو یہ پیمانہ کس نے دیا ہے کہ یہ بہت علم والا ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا؟ یہ حق پر ہے۔ کس چیز سے پرکھ لیا آپ نے کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ کتنی احادیث کا علم آپ رکھتے ہیں؟ قرآن پاک کو کتنی مرتبہ آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ کتنی تفسیریں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں جو آپ نے یہ فیصلہ خود ہی کر لیا کہ یہ جس بندے کی میں بات سن رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ جب آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ قابلیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو حق پر ہونے اور باطل پر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے سکیں اور اس کو جانچ کر سکیں، تو پھر آپ یہ فیصلہ بھی نہ کریں کہ وہ حق پر ہے۔ جس کے بات آپ کے دل کو لگ گئی وہ حق پر ہو، یہ ضروری نہیں۔ حق پر ہونے کی یہ نشانی بھی نہیں ہے بھی جدی گال دینوں لگ جائے وہ حق تے ہے، جدہ بیان سانو سمجھ آ جائے، جدی تقریر سانو پسند آ جائے وہ حق تے ہے۔ یہ قرآن و سنت نے تو معیار بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن و سنت کا معیار کچھ اور ہے۔ تو اس لیے دوستو اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ تو اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی میں ذرا اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور خود کو محتاط کرنا ہے کہ میرے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی اعتبار خاتمے کا ہے، اگر کفر پر مرے گا تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھے گا اگرچہ زندگی میں کفر پر رہا ہو۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ اعمال کے ثواب اور جزا کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن یہ اعمال آخرت میں فائدہ کس کو دیں گے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے پورا کرتا ہوا اور اسی کلمے پر دنیا سے جائے گا، یہ سارے اعمال اس کو فائدہ دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی مومن رہا ہو لیکن مرتے دم اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا، اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری، مرتے دم اللہ نے اسے کلمہ نصیب فرما دیا، اسے ایمان نصیب ہو گیا، تو اب اس کی آخرت سنور جائے گی۔ صرف یہ کلمہ ہی اس کے تمام سابقہ گناہوں کو مٹانے کے لیے اور بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقیدہ عقد سے بنا ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور گانٹھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک جمع ہوا پختہ عقیدہ، پختہ نظریہ، پختہ اعتقاد۔ تسی دیکھو کہ ایک گانڈ نو تسی جنہ کھچو گے انہیں ٹائٹ ہونا، گرہ کو آپ جتنا کھینچیں گے انہیں ٹھلا تو نہیں نہ ہونا، اس نے ٹائٹ ہونا ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک مسلمان کا اپنے دین پر قرآن و سنت کے مطابق جو ہمیں عقائد ملے ہیں اس پر ہمارا اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں کتنا ہی اس میں شک شبہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہمارا عقیدہ اس گرہ کی طرح پختہ ہونا چاہیے، کچا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ اب عقیدہ توحید کے بارے میں آج طرح طرح کے وساوس ڈالے جا رہے، وجود باری تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو وساوس کا شکار کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، رب کے وجود پر مختلف طرح کی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، لوگوں کو شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اب ایک پکے مسلمان کا تو عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس بارے میں کوئی کتنی چھیڑ چھاڑ کرے، ہمارا ایمان پہلے سے بھی اپنے رب پر مضبوط ہو جانا چاہیے۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں
ختم नबूवत के बारे में, कब्र और हशर नशर के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में, फरिश्तों और जिन्नात के बारे में, और जितने भी इस्लामी अकायद हैं उन सब के मुतालिक जब कोई हमें छेड़ने की कोशिश करे, हमें बहकाने की कोशिश करे, तो हमें वसाविस का, शक शुबे का, तजब्जुब का शिकार नहीं होना। हमने पहले से भी अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन मजबूत करेंगे कैसे? जब हमें अपने तमाम अकायद का इल्म होगा, अपने तमाम नजरियात का इल्म होगा, अपनी असल को हम जानते होंगे। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये इश्क ईमान है। अक्ल कहती है नमाज क्यों पढ़नी है, क्या फायदा इसका? इश्क कहता पढ़नी है, मेरे रब को पसंद है। अक्ल कहती है सुन्नतों का, ये नफलों का क्या फायदा है? इश्क कहता है पढ़ना है, सोने यार ने जो पढ़िया ने। असा फायदे नूं बाद च वेखना, असी हिकमतां नूं बाद च वेखना। पहले ये वेखना है कि सोने दा आर्डर है, सोने नूं पसंद है, बस इसे वास्ते करी जा रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक मरतबा एक मकाम पर पहुंचे, आपके साथ कुछ अहबाब भी थे, और क़याम फरमाया, वुज़ू के लिए पानी मंगवाया, और वुज़ू करने के बाद आप मुस्कुराने लगे। कोई वजह तो नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, तो खुद ही सवाल करने लगे, पता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? पता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? फिर खुद ही जवाब देते हैं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि इत्थे एक बारी सोने ने इंजी मुस्कुराया सी। क्यों मुस्कुरा रहा हूं? कहा कि किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। तो इश्क वाले ये टो में नहीं जाते कि क्यों के कैसे, चुनाचे, चूंकि, इन बातों में बाद में पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं अल्लाह की पसंद है, अल्लाह के महबूब की पसंद है, बस इसी पर ही हमारी आंखें बंद हैं। ये तो इश्क है। आप देखेंगे कुरान पाक में अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, ए ईमान वालो नमाज कायम करो। आमनू ये इश्क है, आमनू ईमान है, आमनू एतकाद है, अकीदा है। इसके बाद अमल का बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। आमनू ईमान अकीदा है, रोजे का फर्ज होना अमल है। तो जहां बजा जहां भी अल्लाह ने हमें कुरान में अहकामात दिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पहले अकीदे का बयान किया, बाद में अमल का बयान किया, और वाज़े ये कर दिया कि अकीदा मजबूत होगा तो अमल काम आएंगे। अगर अकीदा कामिल नहीं है, अगर नजरिया दुरुस्त नहीं है और ईमान मजबूत नहीं है, तो फिर अमल जितने भी कर लें, चाहे 70 नबियों के बराबर अमल कर लें, कोई अमल काम नहीं आएगा। इसलिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। तो ये दर्स शुरू करने का मकसद यही है कि हम पहचाने कुरान और हदीस की रोशनी में, अक़वाल व अफ़आल सहाबा की रोशनी में, अक़वाल व अफ़आल अहले बैत की रोशनी में, रसूलुल्लाह के फरामीन की रोशनी में कि हमारा अकीदा क्या है, मुसलमान की जो ईमान की असास है, बुनियाद है, वो क्या है। तो इंशाअल्लाह इस दरस में हर जुमे को हम अकायद अहले सुन्नत व जमात वो बयान करेंगे। सबसे पहले इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद का बयान होगा, और अकीदा तौहीद के मुतालिक जो भी शुक व शुबहात डाले जाते हैं इंशाअल्लाह उनका भी जिक्र होगा, उनका रद्द भी किया जाएगा, और जितने भी इस हवाले से ज़रूरी मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको इस दरस में डिस्कस किया जाएगा और बयान किया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लाजमी इस दर्स का हिस्सा बने, और जितने भी रोज़ाना दर्स हो रहे हैं उन सब दर्स का हिस्सा बने। रोज़ाना आपको इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पर नई बात सीखने को मिलेगी। अल्लाह करीम हम सब के ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन जाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।